ایک جگہ فرمایا خوشیاں مناؤ کب؟ جب اس کا فضل اور اس کی رحمت ہو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تمہارا خوب خوشیاں منانا ہوا خیر مما یجمعون، تمہارے مال دولت اسباب ہر چیز سے بہتر ہے. کب؟ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشیاں مناؤ. اور دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے اگر خوشیاں شریعت کی لمٹ میں ہیں، خوشیاں شریعت کی لمٹ میں ہیں تب وہ جائز ہے. شریعت کے دائروں کو کراس کر دیں گے تب وہ حرام ہے. ایسے جلوس کرنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں، ایسے جلوس سرکار کا نکالنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں. اور جب سرکار کا نام آ جائے اور جلوس کا نام آ جائے تو سرکار کا جلوس ہوگا ہی تو جو شریعت کی لمٹ میں رہے گا. جیسے اس شریعت کا دائرہ کراس ہوا اب وہ جلوس محمد نہ ہوا، وہ صرف آپ کے نفس کا جلوس ہو گیا. آپ اپنے نفس کے مطابق ہم نے ہر جگہ شریعت نے ہمیں ایک لمٹ دی ہے، اگر آپ اس لمٹ کو کراس کریں گے تو اللہ نے فرمایا خوب خوشیاں مناؤ لیکن خوشیاں لمٹ میں ہونی چاہیے. عمل ہوگا نہیں انشاءاللہ. اور اللہ نے فرمایا خوب خوشیاں مناؤ لیکن منانے کے طریقے نہیں. اے مولا ہم خوشیاں کیسے منائیں؟ تیرے محبوب کی ولادت ہوئی، ہم خوشیاں کیسے منائیں؟ کیا اپنے گھروں میں قرآن خوانی کرائیں؟ اے مولا کیا اپنے گھروں میں میلاد خوانی کرائیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں قاری رفیع الدین صاحب کو بلوا کر تقریر کروائیں؟ کیا علامہ تنویر القادری صاحب کا بیان کروائیں؟ کیا علامہ جابر صاحب کا بیان کروائیں؟ کیا علامہ عادل صاحب کا بیان کروائیں؟ الغرض کیا مولا کس طرح خوشیاں منائیں؟ کوئی طریقہ تو بتا دو، کوئی ایک طریقہ تو بتا دو کہ کس طریقے سے ہم کو خوشیاں منانی ہے. کہ ہم اپنے گھروں پر ڈیکوریشن کریں، کہ ہم اپنے گھروں پر عالموں کو بلائیں. مولا کس طرح؟ کیا ہم مسجد مدارس میں خرچ کریں؟ کیا پڑھنے والے بچوں پر خوب خرچ کریں؟ مولا کس طرح خوشیاں منائیں؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں میں خوشیاں منانے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا. مولا کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہوگی منانے کے طریقے خود بخود آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طریقہ نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ میرے رب کی حکمت کہتی ہے اگر کسی کے پاس دولت ہے تو وہ دولتی انسان اور مالدار انسان اپنے کوٹھی کو اپنے بنگلے کو خوب جھنڈوں سے سجا سکتا ہے، ڈیکوریشن چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے سجا سکتا ہے. لیکن مصطفیٰ جانتے ہیں اور اللہ عالم الغیب ہے، وہ خوب جانتا ہے میرے محبوب کی امت میں کچھ لوگ غریب بھی ہوں گے جن کے پاس ایک وقت کو کھانے کے لیے بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر تو ان کے پاس بھی ہے. وہ کیسے خوشیاں منائیں گے؟ اگر میں نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اپنے گھروں کو سجانا ہے تو پھر جو امیر ہوں گے وہ خوشیاں منا لیں گے، لیکن جو غریب ہوں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اور میں اس دنیا میں کسی کے دل کو توڑنے نہیں بلکہ دل کا سہارا بن کر آیا ہوں. اس لیے لوگوں میں طریقہ نہیں بتاؤں گا، جس کو دل میں جیسی محبت ہو جائے گی ویسی منانے کے طریقے الگ الگ ہو جائیں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں المحب لا یملک الشیء یسلم الکل لمحبوبہ محبت و تملک لا یجتمعان. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سرکار کا سچا محب ہوتا ہی وہ ہے جو خود کسی چیز کا مالک نہ ہو. اس کی ہر چیز پر حکومت اس کے سرکار کی ہے. محبت و تملک لا یجتمعان. محبت اور ملکیت ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جہاں محبت ہوگی وہاں ملکیت نہیں، اور جہاں ملکیت ہوگی وہاں محبت نہیں. مطلب کیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرمانا یہ چاہتے ہیں اے لوگوں گھر تمہارا ہو اس گھر میں قانون تمہارے مصطفیٰ کا چلتا ہو، بچے تمہارے ہو اور ان بچوں کو تعلیم تمہارے مصطفیٰ کی دی جائے، شادیاں تمہاری ہو اور اس شادی میں قانون مصطفیٰ کا چلے، بیٹی تمہاری گھر سے رخصت ہو اور اس شادی میں قانون مصطفیٰ کی بیٹی کی سیرت کو اپنایا جائے. یہ طریقے مصطفیٰ نے بتائے. سرکار کا جو سچا محب ہوتا ہے، جو سرکار کا سچا عاشق ہوتا ہے، وہ اندر سے باہر تک، باہر سے اندر تک، سر سے پاؤں تک جدھر بھی دیکھو سرکار کا نوکر اور غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناراض ہیں شاید ناراض ہیں. سبحان اللہ تو بول دیں. اللہ آپ کی ان میں خوب برکت ہے.
کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے. متفق ہوگے تو کہلاؤ گے غازی، منفرد ہوگے تو قسطوں میں سفایا ہوگا. ایک بن کر رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اور ہمارے سرکار کی جو حکومت کو ہے جب سے بنی ہے خدا کی قسم چل ہی رہی ہے، گرنے والی نہیں ہے انشاءاللہ، اور نہ کبھی گرے گی نہ کبھی گر سکتی ہے. قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کی حکومت نہیں گر سکتی. اس لیے کہ شب ولادت حضرت آمنہ فرماتی ہے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر کعبہ. حضور کی والدہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد عربی کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا 3 جھنڈوں کو، ایک مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا اور ایک خود خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا. مطلب کیا؟ جھنڈے گاڑنے کا مطلب کیا؟ ایک سیما لگا دی جاتی ہے، ایک لیمٹ، ایک دائرہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سیما اس ایریے میں آتا ہے. تو خدا کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے نورانی مخلوق کے ذریعے جھنڈا لگا کر یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والو، تم لوگوں کی حکومت، تم لوگوں کی سرکار 5 سال میں آتی ہے اور وہ بھی گٹھ بندھن کر کے بن جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی سرکار جب سے بنی ہے قیامت تک قائم و دائم انشاءاللہ. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، یہ چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.